شروع کرتے نا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، رپورٹرز، آپ کے کیمروں کی توسط سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی اور اراکین رابطہ کمیٹی پورے پاکستان بھر سے، خصوصاً سندھ کی عوام سے مخاطب ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس تسلسل ہے اسی کامیابی کے جشن کی جو متحدہ قومی مومنٹ کو گزشتہ روز ملک کی سب سے بڑی عدالت سے حاصل ہوئی ہے، اور متعدد نیم حکیم خطرہ جان اس عدالتی فیصلے کے اوپر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان تمام سیاسی دانشوروں کو کہ یہ فیصلے میں حکومت سندھ کے لیے واضح طور پر ہدایت ہے. ایک وزیر صاحب نے سوشل میڈیا پہ سوال کیا کہ کیا یہ فیصلہ صرف سندھ کے لیے ہے؟ تو جی ہاں، بالکل سندھ کے لیے. سندھ کے لوگ گئے تھے نا عدالت. اب آپ طے کر لیں کہ کراچی کے لوگ سندھ کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کراچی کے لوگ گئے تھے عدالت، کراچی کی بڑی سیاسی جماعت عدالت گئی تھی، اور اس فیصلے میں پورے سندھ کے لوگوں کے لیے فیصلہ آیا. لیکن باقی 3 صوبے بھی اس فیصلے کو توسط بنا کر، مثال بنا کر اپنی اپنی اسمبلیوں سے یہ اختیارات حاصل کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 140A کی تشریح ہے، اور آئین پورے پاکستان کا ہے. تو جو اس آئین کو مانتا ہے، اور جس صوبے میں آئین ہے، یقیناً پورے پاکستان میں آئین ہے، تو ہر صوبے کے لیے فیصلہ بالواسطہ لازم اور ملزوم ہے. لیکن سندھ کے لیے تو لازم ہے. اور سندھ کے لوگوں کو، خاص طور پر سندھی بھائیوں کو میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وڈیرا گینگ سے آپ کو آزاد کرانے، سندھ کو آزاد کرانے کی طرف یہ پہلا کامیاب قدم ہے. وہ جو ایک عام سندھی کے ذہن میں یہ سوار کرا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب ہمارے سندھ کے بھائیوں کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک عام سندھ کے یوسی چیئرمین کو طاقتور کرے، اختیار دے، انتظام دے، پیسہ دے، یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی جو دوسری خواہش ہے گھر جائیں، تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. تو سندھ کے عوام کے بعد 2 ہی چوائس ہیں، یا تو انہیں گھر بھیجیں یا اختیار لیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گزشتہ 7 سال 6 سال جو آپ کو این کیم سے ڈرایا گیا کہ این کیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی شاید سندھیوں کی بہت بڑی ترجمان ہے، سندھیوں کی مفاد کی بہت بڑی ضامن ہے، اور این کیم سے ڈرا کر رکھا گیا. تو میں رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام سندھی کی بھی جیت ہے. اب ہمارے سندھی بھائی کسی منفی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اور یہ سپریم کورٹ کے ایک جج نہیں، 3 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اور عدالت پر
عدالت نے ایک عام غریب متوسط طبقے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں رہتا ہو اسے امید دی ہے کہ اپنے حق کے لیے وہ کھڑا ہو جائے. اسے امید دی ہے کہ وہ اپنے ٹیکسوں کا پیسہ خود استعمال کرے. میں میئر چیئرمین ان کی بات نہیں کر رہا, میں تو یو سی چیئرمین کی بات کر رہا ہوں, میں تو وارڈ کاؤنسلر کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اختیارات جو کہ صوبائی حکومت نے سلب کیے ہوئے تھے, کہیں بورڈ بنا کر, کہیں سیون اتھارٹی, کہیں لاڑکانہ اتھارٹی, کہیں واٹر بورڈ ہے, اب یہ سب کے سب مقامی لوگوں کے پاس آ جائیں. اور جب لاڑکانہ کی اگر 15-16 یو سیز میں پیسہ ڈیوالو ہو رہا ہے تو مقامی لوگ ہر یو سی کے چیئرمین سے اپنا حساب لیں گے کہ یو سی 2 میں تو کام ہو رہا ہے, یو سی 4 میں کیوں نہیں ہو رہا, یو سی 6 میں کام ہو رہا ہے, یو سی 9 میں کیوں نہیں ہو رہا. ابھی تو سندھ کے لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت چل کہاں سے رہی ہے. کوئی کہتا ہے کینیڈا سے کوئی سسٹم چلا رہا ہے, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کوئی دبئی سے سسٹم چلا رہا ہے. یہاں تو سسٹم چل رہے تھے, جمہوریت نہیں چل رہی تھی سندھ میں سسٹم چل رہے تھے. اور عدالت نے آج نہ صرف ان سسٹم کے اوپر تالے لگا دیے اور ہم سب کو کراچی کا کشمور ایک کھلی فضا میں موقع ملا کہ ہم سیاسی جدوجہد میں اپنے حق کو استعمال کریں. پھر چیف منسٹر صاحب کا اس پہ بڑا عجیب و غریب رد عمل آیا کہ اگر سارے اختیار وزیر اعلیٰ کے, وزیر اعظم کے اگر نیچے منتقل ہو جائیں تو ہم کیا گھر گئے. 18ویں ترمیم کا پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے, کریڈٹ تو ہم بھی لیتے ہیں, ہم نے بھی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن جس 18ویں ترمیم میں جو 1973 کے آئین میں 140A ڈالی تھی, یہ مکمل ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے. آئین کے اندر 140A کا شامل کرنا یہ متحدہ قومی موومنٹ کا کریڈٹ ہے. اور چلے پیپلز پارٹی بھی یہ کریڈٹ لے لے, آئین کی بہت بڑے آپ حامی بنتے ہیں, تو اس 140A میں آپ کے بھی دستخط ہے نا, آپ بھی اس کے منظور کرنے والی 18ویں ترمیم کو منظور کرنے والی جماعت آپ بھی ہیں. آپ کے اور پی ایم ایل این کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار کریں گے اور آئینی تحفظ دیں گے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اب ان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ جو عوام سے کے یہ معاہدے ہیں اب اس پر عمل کریں. اور مراد علی شاہ صاحب کو ہر اس آرٹیکل پہ تکلیف ہے جو ان سے اختیار اور اقتدار لے لیتا ہے. آئین کے ہر اس شق پہ ہمیں مسئلہ ہے. اور پھر مراد علی شاہ صاحب سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور 18ویں ترمیم منتقل ہو گئی تھی صوبوں کو, تو کیا گھر چلے گئے تھے؟ صوبوں کو اختیار دے کے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کیا گھر چلے گئے تھے؟ وزیر اعظم ہاؤس بند کر دیا تھا, وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنے مقامی میئر کو اختیارات دے کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ تالا لگا دیا. پریزیڈنٹ آف امریکہ واشنگٹن بن کر کے نکل کے گئی. اور اسی طرح ٹوکیو کا میئر پاور پہ جاپان کی حکومت ختم ہو گئی. بیجنگ کا میئر چائنا کے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے, تو وہ کیا گھر چلے گئے؟ پوری دنیا میں نظام. آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے, آپ کا کام مال بنانا نہیں ہے. آپ کا کام نظام, پارلیمان, اس کے تقدس کا احترام کرنا ہے. آپ سسٹم چلا رہے ہیں,
یہ والا سسٹم، وہ والا سسٹم، جاپان سے کینیڈا سسٹم. آپ کے اوپر تو اربوں روپے کا، آپ کے اوپر تو کرپشن کا 1 روپے کا الزام نہیں لگنا چاہیے، آپ پہ اربوں روپے کا الزام آتے. آپ کے وزراء نیب میں عدالتوں سے ضمانتوں پہ سینکڑوں ارب روپے کے کرپشن میں باہر گھوم رہے ہیں، ضمانتوں پہ گھوم رہے ہیں. آپ کے رہنما جیلوں میں ملک لوٹنے کے الزام پہ پابند سلاسل ہیں. آپ کی ماضی کی حکومتیں ماورا عدالت قتل اور کرپشن کے اوپر برطرف کی گئی ہیں. تو یہ جو جواب تھا کہ ہم گھر چلے جائیں، تو آج سندھ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اختیار دینا ہی نہیں چاہتے. اور میں خود خیرپور کے 7 کے ایسے کراچی کے شہری کے، ایسے سندھ کے شہری کے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس نظام کے تحت فرض کریں اگر یو سی چیئرمین کو 50 لاکھ روپے ملتے ہیں مہینہ، تو انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر یو سی چیئرمین کو 1 کروڑ روپے مہینہ ملتے ہیں خرچ کرنے کے لیے بغیر کسی محتاجی کے، خود بخود سسٹم سے، جس طرح NFC ہے، جس طرح پروونشل فائنانس کمیشن، یہ والے سسٹم سے، کینیڈا والے سسٹم سے نہیں، یہ والے سسٹم سے، اگر اس نظام کے تحت اسے خود بخود پیسے ملتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر خیرپور لاڑکانہ کے یو سی چیئرمین کو خود بخود پیسے ملیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ پھر پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر ان کے پاس کیوں آئے گا ماتھا ٹیکنے؟ یہ کیسے پھر اس پہ دباؤ رکھیں گے اپنا؟ پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب جلد از جلد قانون سازی کریں. سپریم کورٹ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے اس پہ فوری طور پر عمل کریں. اور باقی 3 صوبوں کو بھی میں درخواست کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھائیں اور پورے پاکستان کی عوام کو ایک بااختیار لوکل گورنمنٹ کا نظام دیں. 18 امینڈمنٹ ایک اچھی آئینی ترمیم تھی جس کی سپریم کورٹ نے 140A کا فیصلہ کر کے ہماری جو نیت تھی، جو متحدہ قومی ملک کی نیت تھی کہ ایک غریب متوسط طبقے کو بااختیار کرنا، اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن ابھی صرف اتنا کافی نہیں ہے. ابھی تو سپریم کورٹ میں ہماری سینسس کی پٹیشن موجود ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو ہائی کورٹ میں ہماری جعلی ڈومیسائل کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو ہماری کراچی پہ من پسند بیوروکریٹس کے ذریعے قبضہ کرنے کی سازش کے خلاف بھی پٹیشن ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو IBA کے ذریعے جو آپ نے اپنی گھر کے اندر ایک کمپنی بنا لی تھی IBA کے نام پر، اس کے ذریعے 31,000 نوکریاں کرنے جا رہے تھے جس پر نے اسٹے لیا ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو کراچی کے مقامی پولیس میں نوجوان بچے اور بچیوں کو جو روکنے کی سازش کی ہے بھرتیوں کی، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ہم نے تو قطار در قطار آپ کے پیچھے کیسز کی ایک لائن لگا دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ جو آمریت ہے ہمیں دیر سے ملے گا انصاف، 4 سال بعد ملا، لیکن انصاف ملا. ہائی کورٹ سے بھی ہمیں ملے گا، تاخیر سے ملے گا، لیکن انصاف ملے گا اور نسلوں کے لیے ملے گا. یہ جتنے مقامی بورڈ وغیرہ بنا کر آپ نے اپنے من پسند مینیجنگ ڈائریکٹر، چیئرمین لگائے تھے، ان سب کو عدالتی فیصلے میں یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ استعفے دیں اور گھر جائیں، ورنہ ہم آپ کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں دائر کریں گے. یہ سارے جتنے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے تمام بورڈز کے افسران از خود استعفیٰ دیں، از خود. مراد علی شاہ صاحب کا انتظار نہ کریں
کیونکہ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہم لگائیں گے تو ہم آپ سب پہ بھی لگائیں گے، وزراء پہ تو لگائیں گے، چیف منسٹر صاحب کے تو ہم لگائیں گے، ہم تمام بورڈز کے سربراہان، تمام بورڈز کے اراکین کے اوپر بھی عدالت جائیں گے اور ان پہ توہین عدالت کا کیس کریں گے فردن۔ تو میں ان تمام بورڈز کے اراکین سے گزارش کروں گا کہ عدالتی فیصلے میں آپ توہین کا مرتکب نہ ہوں اور فوری طور پر استعفیٰ دے کے اپنی جان چھوڑائیں۔ جماعت اسلامی کے 2 ہفتے جلدی پورے ہو جائیں گے، اور نہیں اچھی بات ہے، اگر نعیم بھائی کے گھر کے آگے سڑک بن رہی ہے تو بری بات تھوڑی ہے، اچھی بات ہے اس کے نتیجے۔ ہاں مطلب میں بھی چاہوں گا میرے گھر کے آگے کی سڑک بن جائے، جمہوریت کے سمراج ہیں، تو دیکھیے سڑکوں والی بات نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 2 ہفتے ان کے ہونے والے، 2013 کو انہوں نے مان لیا تھا، اور 2013 کی سکھوں میں کوئی ترمیم مرمیم کی، اور میں جماعت اسلامی کے کارکنان ماؤں بہنوں سے شدید ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کل تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم صاحب کو ماموں بنا دیا، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب نے پوری جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا۔ اپنے کارکنان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، پیپلز پارٹی کو آپ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑی امید تھی آپ سے۔ اب تو خیر فیصلہ آ گیا ہے، تو اب آپ کے مذاکرات کی کسی چیز کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ کیا ہے۔ اب اس بات پہ دھرنا دیں کہ جلد از جلد یہ قوانین اس پہ عمل ہو۔ اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب جلد از جلد عدالت کے اس فیصلے کے نتیجے میں قانون سازی کریں، اسمبلی میں قانون سازی کریں۔ اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے، اب تو فیصلہ آ گیا، سندھ کے عوام کی توقعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے ایک عدالتی جنگ جیت لی۔ اب بلا وجہ کے یہ اب دھرنوں کا رخ چینج کریں، میں دھرنے کرنے منع نہیں کر رہا، اور دھرنے کریں، جمہوری بات ہے، دھرنے کرنے چاہیے، جائیں وزراء کے گھر بیٹھے میٹنگیں کریں، کھائیں چائے بسکٹ یہ وہ کھانے والے کھائیں، لیکن اب دھرنوں کا رخ یہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور اہم ترین بات یہ کہ گزشتہ 10 دن میں سعید غنی صاحب نے اور حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب صاحب نے جو بیانات دیے عدالتی فیصلے کے بعد، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سندھ کے عوام سے معافی مانگیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ معافی مانگیں کہ آپ نے اختیارات منتقل کرنے کی جو بار بار دعوے کیے ہیں وہ جھوٹ بولا ہے، عدالت نے آپ کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ آپ یہ سندھ کے عوام کو بتائیں کہ یہ جو آپ نے بورڈز بنائے ہیں، یہ جو آپ نے بلڈنگ کنٹرول، لاڑکانہ، 7 بورڈ، آپ معافی مانگیں کہ آپ نے یہ سندھ کے عوام کو ان کے اختیارات دیے تھے، اسے جھوٹ بولا۔ اور ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ جیت ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر جو ہونے والی ظلم و جبر چیف منسٹر ہاؤس کے آگے ہوا، ہمارے ٹنڈو یار کے بھولو بھائی شہید ہوئے، ہمارے اسلم بھائی کی شہادت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی قربانیوں کا ثمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب سے عدالتی فیصلے کی صورت میں دیا ہے، اور اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا، ان عدالتی فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا، تو متحدہ قومی موومنٹ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہ پھر احتجاج کریں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا پڑا پھر جائیں گے، اسمبلی جانا پڑا اسمبلی جائیں گے، بلاول ہاؤس جانا پڑا بلاول ہاؤس جائیں گے، توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنا پڑا وہ بھی کریں گے۔ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ جو آپ کے وزراء لالی پاپ لے کے گھوم رہے ہیں گلی گلی، ان سے بھی میں گزارش کروں گا اپنی دکانیں بند کریں اور گھر بیٹھیں اور وزیر اعلیٰ کو سمجھائیں۔ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد